جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کو کیسے پائیں؟ آسان زبان میں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ ایشور کو کیسے پائیں، کیسے پراپت کریں۔ بھائی اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک دکھتا نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اچھا سوال ہے کہ ہم اس کو کیسے پائیں۔ اور پانے کا سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ جو سنسار کا سچا مالک ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ تو اللہ نے سنسار کیوں بنایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے سنسار کو بنایا۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس کی کھوج کریں، اس سے ڈریں اور اس کی پہچان کریں اور اسے پا لیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، یہ دنیا میری، سب کچھ میرا، تجھے میں نے پیدا کیا، تیرے جیون کی دنیا میں شروعات کرائی، جیون کا سمے دیا، اب جا تو دنیا میں جا کر میری کھوج کر بن دیکھے۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے انسان اس کی کھوج کر کے اللہ کو پا لے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو پائیں کیسے بھائی؟ سنسار کے سچے مالک انسان کے سچے بنانے والے کو کیسے پائیں؟ انسان اپنے سچے بنانے والے مالک کو کس طرح سے پائے؟ کیا طریقہ ہے؟ دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے راستے ہیں، تو پھر کیسے ہم سچائی کو پہچانیں؟ سچے مالک کو کیسے پہچانیں؟ تو دیکھیے، اب انسان اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے ذریعے سے ہی اللہ کو پا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے سچے مالک کو اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہی انسان اپنے مالک اللہ کو پا سکتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جو تیرے اندر ایشور کی رچی ہوئی رچنا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، یہ ساری چیزیں اس نے رکھی ہیں۔ اس کے دوارا اپنے مالک کی کھوج کر اور اس دنیا میں اس کے سچے حکم کو پہچان، اسی رچنا کے آدھار پر، اور اللہ سے ڈر، ہاں اس کے سامنے سر جھکا، اور اس کے سامنے سر جھکا کر اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پیش کر، اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ، اللہ سے مانگ، تو اس کو پا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت بڑی گمراہی کا دور ہے، جن کو، قوموں کو، پبلک کو، اللہ کے بندوں کو گمراہی سے نکالنا تھا، جن لوگوں کو، قوموں کو گمراہی سے نکالنا تھا، وہ خود آج گمراہی کے دلدل میں پھنسے پڑے ہیں، دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا وقت آئے گا کہ جن کو علاج کرنا ہے وہ خود ہی بیمار ہو جائیں گے، تو علاج کون کرے گا؟ رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، جو راہ دکھانے والے ہیں دوسروں کو، رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹتا ہے۔ جو بھی مسافر انسان اس دنیا میں نیا نیا امتحان دینے کے لیے پیدا ہو کر آتا ہے، وہ اللہ کی سچی راہ سے اندھا کر کے دھرم کے نام پر، اللہ کے نام پر ٹھگا جاتا ہے اور اللہ کی راہ سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو اے سچائی پر چلنے والو، ان جھوٹے خداؤں کا پردہ فاش کر دو، توحید کی روشنی جلا دو، ایک ایشور واد، ایک اللہ کی پہچان بتاؤ لوگوں کو، توحید کی روشنی، ایک ایشور واد کی روشنی جلا دو۔ انسانوں کے دلوں میں اندھیرا ہے، مسجدوں کی ٹیل لائٹ چمک رہی ہے، مگر لوگوں کے دل شرک کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دل کو دیکھو کہ اس میں کیسا یقین ہے۔ اگر یقین صحیح نہیں ہے اللہ پر، توحید پر، تو پھر کوئی اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہیں۔ جس دل میں اللہ نے محبت کی آگ سلگائی تھی، اپنی محبت کی آگ سلگائی تھی، اپنی محبت کی روشنی رکھی تھی، وہیں پر آج روشنی نہیں ہے، کیونکہ لوگ دنیا پرست ہو گئے، اللہ کی کھوج نہیں کرتے۔ جو موت کی سچائی کو گلے سے لگائے، موت کے ہوش میں آ کر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے ہوش و حواس میں مر کے جائے، تو وہی تو ایمان والا ہے۔ اور جو موت کی سچائی سے گھبرائے، لوگوں سے کہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اب جب اس سے بات کری جائیں دنیا پرست آدمی سے جو دنیا پہ دھیان ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں، مرنے کا دھیان نہیں، موت کی بات کر رہے یار کیا بات لے کے بیٹھ جاتے ہو، یہ مرنے کی باتیں کیا کرتے ہو، یہ مرنے کی باتیں، تو موت سے گھبرائے گا پھر ایسا آدمی. تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوتا، سمجھے. تو کہتے ہیں ارے بھائی خیر کی بات کرو، مرنے کی بات کیوں کرتے ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ جو سچائی کا انکار کر کے جو سچائی کا انکار کرے ہم نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. تو یاد رکھیں جو موت سے گھبرائے وہی تو دنیا پرست ہے، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. پھر انسان کا جو ہے جب ایک دم اچانک موت کا بلاوا آئے گا، دنیا سے ہر چیز چھوٹے گی، انسان کو پھر ہوش آئے گا کہ میں کس مقصد سے دنیا میں آیا تھا اور کیا میں کر کے جا رہا ہوں دنیا سے. اب یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جب کئی جنے جو ہے کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے نصیب کا مل ہی جاتا ہے، ایک کے نصیب کا نہ تھی دوسرے نصیب سے مل جائے گا، تو یہ بات غلط ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے نصیب سے ملا ہے اسی کو کھانے کو ملے گا اور سب بھوکے مر جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کے نصیب کی روزی دیتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی عمر اور رزق لکھ دی ہے اور اس کا امتحان لیا ہے، دنیا میں جیون کا سمے دے دیا ہے. اب جو انسان اللہ کی طرف غور کر کے اس کی قدر کر کے راضی کر کے جائے گا وہ ہمیشہ کامیابی کا جیون، جنت کا انعام اللہ کا پائے گا، ورنہ انسان جہنم کی آگ میں جائے گا. تو بھئی اللہ کے پانے کی محنت کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.